ایئرلائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کرونا کے کاروبار جاری ہیں۔ جنوبی پنجاب کے باسی ہو جائیں ہوشیار، NCOC کی کرونا پابندیوں میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ تعلیمی ادارے، جمز اور پبلک ٹرانسپورٹ مزید ایک ہفتہ بند رکھنے کا فیصلہ۔ انڈور آؤٹ ڈور اجتماعات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ تعلیمی ادارے 28 اگست کے نوٹیفیکیشن کے تحت ہفتے بھر کے لیے بند رہیں گے۔ NCOC نے پابندیوں کے فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اطلاق ملتان، رحیم یار خان، خانیوال، میاں والی، سرگودا، خوشاب، بہاولپور سمیت ہوگا۔ آئندہ اجلاس 15 ستمبر کو ہوگا۔ کرونا کے کاروبار جاری ہیں، جنوبی پنجاب کے باسی ہوشیار ہو جائیں۔ NCOC کی کرونا پابندیوں میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ تعلیمی ادارے، جمز اور پبلک ٹرانسپورٹ مزید ایک ہفتہ بند رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے، جبکہ تعلیمی ادارے 28 اگست کے نوٹیفیکیشن کے تحت ہفتے بھر کے لیے بند رہیں گے۔ NCOC نے 15 ستمبر تک پابندیوں کے فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پابندیاں ملتان، رحیم یار خان، خانیوال، میاں والی، سرگودا، خوشاب، بہاولپور شامل ہیں اور 15 ستمبر کو نیکسٹ جو ہے وہ اجلاس ہوگا۔ جنوبی پنجاب میں کرونا کی چوتھی لہر مزید خطرناک ہو گئی ہے۔ ملتان میں شرح 7% ریکارڈ کی گئی ہے۔ 100 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ سرگودا میں 62 جبکہ مظفر گڑھ میں 44، صاحبال میں 43 افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ رحیم یار خان میں 37، ڈیری خان میں 30، بہاولپور اور خانیوال میں 31 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ لگیا میں 28، بکر، میاں والی اور لودرا میں 14 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بہاڑی میں 10، راجن پور میں 8، خوشاب 6، بہاول نگر میں 3 افراد کرونا ان کا مثبت آ گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں کرونا کے خطرات، SOPs کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ملتان میں کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ رحیم یار خان میں کرونا گاہی کے لیے PTI رہنما میدان میں آ گئے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کی ہدایت پر کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عدنان بدر نے کورونا سرٹیفکیٹ نہ دینے پر 2 پیٹرول پمپ سیل کر دیے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 4 دکانیں اور گودام بھی سیل کر دیے گئے۔ چیکنگ کے دوران 35,000 سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ ادھر رحیم یار خان سٹی پل پر PTI سٹی صدر میونسپل کارپوریشن رانا منظور حسین، ٹیم گرین پروجیکٹ ہیڈ ندیم رضا کی جانب سے آگاہی واک کی گئی اور شہریوں میں ماسک تقسیم کیے گئے۔ PTI رہنماؤں نے کہا کہ کورونا کا علاج صرف احتیاط ہے۔ میاں والی جنرل بس اسٹینڈ پر کورونا SOPs کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد ضروری ہے، مگر بچوں کا پیٹ کیسے پالیں۔ سیدھی گل ہے، کوئی ماسک پہنا نہیں، کرونا بہت ٹھیک ہے۔ اسے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ایسا غریب لوگ ہیں بھائی، گڈی بند تھی بیان اصا روز ہی گھر آنے کوئی مسئلہ ہی کون ہے، کوئی ایسا بندہ ہی کون ہے یا کوئی پاکستان امداد کرے۔ عمران وزیر اعظم بڑا عمران کی کیتے کچھ ہی نہیں کیتا۔ گاڑیوں میں اکا دکا مسافر ہی ماسک لگائے دکھائی دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بندش کے باوجود بھی چل رہی ہے۔ اس طرح نہیں چل رہی جس طرح پہلے چل رہی تھی۔ یہاں پر کاریں، کیری ڈبے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے چند گاڑیوں والوں نے 3 5 سواری بٹھا کے جا رہے ہیں۔ عوامی حلقوں کے مطابق جب تک انتظامیہ کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر سخت ایکشن نہیں لے گی تب تک کورونا SOPs پر عمل درآمد ناممکن ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ میپکو نے اگست کا مہینہ 31 کے بجائے 37 دنوں کا کر دیا۔ اضافی دنوں کا بل بھیج کر صارفین کی جیب پر کروڑوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ کمال چلاکی سے ریکوری یکمشت 105% تک پہنچا دی گئی۔ صارفین مرتے کیا نہ کرتے، میٹر کٹنے کے ڈر سے زائد ادائیگیاں کر دیں۔ نیپرا قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں۔ جنوبی پنجاب بھر کے صارفین کو 31 روز کے بجائے 37 روز کے بل بھیج دیے۔ زائد دن کی ریڈنگ کے باعث صارفین کی جیبوں سے کروڑوں روپے اضافی نکال لیے۔ حکومت کا کیلنڈر خراب ہو گیا ہے، 30 دن کی وجہ 37 دن کی ریڈنگ بھیجی گئی ہے، اور عالم یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، جو سب سے افسوس کی بات ہے۔ PTI کا سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں ان کے، لیکن نیکسٹ ٹائم ہم ووٹ نہیں دیں گے اسی چیز پر۔ ہم نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا، وہ چیز پاسبل نہیں ہوئی۔ ریجن بھر کے صارفین میٹر کٹنے کے ڈر سے زائد ادائیگیاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق میپکو کی ریکوری شرح 105% تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ میپکو کی جانب سے کھلم کھلا کرپشن کی گئی ہے، جبکہ میپکو کے نمائندے بھی انتہائی بدتمیز ہیں۔ اتنے بل آ رہے ہیں کہ ہمارے یونٹ کتنے ہوتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اور مہنگائی اتنی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اتنے چارجز لگ کے آ رہے ہیں ہمارے، ہم دیہڑی دار بندے کیا پوری کریں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پہلے ہی بجلی کی قیمت بڑھ چکی ہے، حکومت کو میپکو کے خلاف نوٹس لینا چاہیے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔
میپکو نے لیٹ ریڈنگ کے ذریعے صارفین کو زائد بل بھجوانے کی روہی کی خبر پر ایکشن لے لیا ہے۔ اضافی دنوں کی ریڈنگ پر میپکو نے انٹرنل انکوائری کا آغاز کر دیا۔ سی او میپکو انجینئر اکرام الحق نے 4 رکنی کمیٹی بنا دی جو 3 دنوں میں رپورٹ پیش کرے گی۔ جی ایم میپکو چیف انجینئر ڈیولپمنٹ اور ڈائریکٹر آئی ٹی کو انکوائری ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ اور یہ آپ 1 دن 2 دن کی بات کر رہے ہیں، میرے پاس بل موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ 7 دن 1 ویک جو ہے نا انہوں نے اوپر کر دی ہیں۔ جو یہ کام میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کا کوئی مستقل حل نکالا جائے تاکہ آئندہ کبھی اس طرح کے مسئلے مسائلات جو ہے نا نہ پیش آئیں۔ 24 کو ریڈنگ ہوتی تھی پہلے، پھر 26 کو، اب 45 کو، اب 2 کو چلی گئی ہے۔ یہ ہر ماہ ایسے ہو رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، پریشانی سے پریشانی عوام کی بڑھ رہی ہے۔ فرضی تو جو ہے وہ کہہ دیں گے ہم نے ایکشن لیا، ہم لے رہے ہیں، ہم اگلے دفعہ لیں گے، ہم کمپوزٹ دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ روہی کے اوپر ہم نے پہلی دفعہ جو ہے نا یہ نیوز دیکھی تھی آج سے کچھ دن پہلے کہ روہی نے جو ہے نا چلے ہمیں آگاہ تو کر دیا، اور نیوز دیکھنے کے بعد ہی میں نے گھر کا بل اٹھایا تو واقعی میرے تو 7 دن کا ڈیفرنس آیا ہوا تھا، تو لیکن یہ ہمیں واپس نہیں ملتے۔ ملتان میں مہنگائی کا جن بوتل میں بند رکھنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے بڑے ذخیرہ اندوزوں پر ہاتھ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کی سربراہی میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ڈی سی ملتان عامر کریم خان کی صدارت میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس ہوا جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قمرالزمان کیسرانی نے پرائز کنٹرول پر بریفنگ دی۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو کریک ڈاؤن کے لیے تھانے الاٹ کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا کہنا تھا کہ مجسٹریٹ بڑے گرام فروشوں کو مقدمہ درج کر کے موقع پر گرفتار کریں، چھوٹے دکانداروں کو بھاری جرمانے کرنے سے قبل وارننگ دی جائے، پولٹری ریٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ مہنگائی کے وار جاری ہیں، آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ ہو گیا، جبکہ 20 کلو والے آٹے کا تھیلا 850 سے بڑھ کر 1350 روپے کا ہو گیا۔ فلور ملز مالکان کہتے ہیں اگر حکومت فلور ملز کو گندم کا کوٹا دے تو آٹے کی بندش کو 15 دن میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جنوبی پنجاب بھر میں آٹے کا بحران جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آٹے کے 20 کلو گرام تھیلے کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ آٹے کی بڑھتی قیمتوں کے باعث شہریوں سمیت دکاندار بھی پریشان ہو گئے۔ 70% فلور ملز بھی بند ہو گئی۔ جو 850 روپے کا آٹے کا تھیلا تھا اس ٹائم ہفتے والے دن 1350 کا بکے گا، اس ٹائم موجودہ 1300 روپے ریٹ ہے۔ خدایا غریب عوام پہ رحم کیا جائے، فلور مل والوں کو گندم کا کوٹا دیا جائے۔ فلور ملیں 70% پنجاب کی گورنمنٹ فلور ملیں بند ہو چکی ہیں۔ فلور مل مالکان نے کہا کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ حکومت کی جانب سے گندم کا کوٹا نہ ملنے کے باعث ہے۔ حکومت نے 1800 روپے فی من گندم خریدی۔ گندم کا موجودہ ریٹ 2300 روپے فی من ہے۔ اگر حکومت کی جانب سے فلور مل تک گندم کی سپلائی بحال کی جائے تو آٹے کے بحران کو 15 دن میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو ہے نا گندم اس ٹائم رہ گئی ہے چند ہاتھوں میں۔ گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، گورنمنٹ نے دیکھو ساری گندم خریدی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کوٹا سسٹم شروع کرے، ہماری ملوں کو جو ہے وہ اپنا گندم دے۔ آپ آؤ ہماری مل میں، آؤ انڈسٹریل اسٹیٹ، وہاں پہ ہماری آپ کو ایک بوری نہیں ملے گی گندم کی، کوئی سٹاک نہیں پڑا۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آٹے کے بحران کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ خانیوال، بھکر اور مظفر گڑھ میں عوام کو آٹا لینے کے لیے قطاروں میں لگنا پڑ گیا۔ کہیں سستا آٹا دستیاب نہیں تو کہیں مہنگا آٹا بھی میسر نہیں۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں آٹا مل نہیں رہا تو کہیں اتنا مہنگا ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ خانیوال اور گردنوا میں آٹے کا شدید بحران ہے اور لوگوں کو طویل قطاروں میں لگ کر آٹا لینا پڑا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ محنت مزدوری کریں یا لائنوں میں لگ کر آٹا لیں۔ 4 تھیلے مل جاتے ہیں، کسی کو ایک بھی نہیں ملتا لائن میں کھڑے ہونے کے بعد۔ بعض عورتیں پیچھے سے آگے چل جاتی ہیں، ہم لوگ لائن میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ادھر بکر میں مقامی فلور ملز نے انتظامیہ کو آٹے کی سپلائی بند کر دی جس سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور 20 کلو کے آٹے کا تھیلا 1070 روپے کی بجائے 1200 روپے میں مل رہا ہے۔ 1250 سے 1270 روپے تک آٹا سیل کر رہے ہیں۔
यहाँ पे अपना मकामी फ्लोर मिल्स हमें आटा नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से हम आटा बाहर से मंगवा रहे हैं, जंग से, लिया से और बकाया ज़िलों से ले रहे हैं। इस वजह से जो है ना आटा महंगा है। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी आटा नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 दिन से आटा नहीं मिल रहा। आटा ना मिलने से गरीब और मजदूर तबका शदीद परेशान है। मार्केट में आटे की कीमत 2800 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। 15 डी कलोते थे इतना यूटिलिटी कहीं भी अलीपुर दे कहीं भी यूटिलिटी स्टोर दे आटा क्या नहीं जिंदगी को सब मुश्किल पेश आती है। बाहर असा घिंदे 70 रुपए किलो आटा मिल दे। मेरी 400-500 दिहाड़ी है, मैं 100 आटा घिना या बे अपने घर सामान पूरा घिना। शहरियों का कहना था कि हुकूमत कीमतों में रिलीफ देने में तो मुकम्मल नाकाम है। अब उन्हें महंगा आटा भी नहीं मिल रहा। नाज़रीन, महंगाई के सुनामी ने ज़राअत को भी अपनी लपेट में ले लिया। खादों की बढ़ती कीमतों ने किसानों का बुरा हाल कर दिया। मुल्क में गंदम के बड़े बहरान का खदशा पैदा हो गया। किसानों के खुशहाल होने के हुकूमती दावों की कलई खुल गई। खाद की बढ़ती कीमतों पर काश्तकार बिलबिला उठे। गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा भी पैदा हो गया। डीएपी खाद का थैला 3400 से बढ़कर 6650 रुपए, नाइट्रोफॉस 2250 से 4350 और यूरिया खाद का थैला 1600 से बढ़कर 1800 रुपए का हो गया। नाइट्रेट 1400 से 1750 और एसएसपी खाद का थैला 1000 से 1800 रुपए तक जा पहुंचा। महंगी होगी खादें, वो उनमें डालेंगे नहीं तो जो गंदम का बहरान जो है वो पैदा होने का अंदेशा है। तो लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि उनको रेट कम करे, या अगर कंपनियां वो बढ़ा रही हैं तो उनको बंद करे। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत महंगाई काबू करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। इतनी आमदनी नहीं जितना खर्चा रहा है। गंदम की बुवाई करीब है, खाद की बढ़ती कीमतें ना रोकी तो मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। सारियां खादां विच इजाफा हो गया है बड़ा जी, डबल रेट हो गया, हर खाद का रेट डबल हो गया जी। आइंदा आगू कणक की फसल वास्ते बिजाई सानू बहुत मुश्किल है जी, बीजनी कणक बीजी नहीं जानी इस हिसाब से। इस साल रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद गंदम का बहरान सर उठा रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत गंदम दरामद करने की मंजूरी दे चुकी है। किसानों की आवाज न सुनी गई तो आइंदा साल गंदम का बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। खादों की कीमतों में मुसलसल इजाफे से ना सिर्फ काश्तकार तबका परेशान है, बल्कि आने वाली गंदम की जो फसल है वो भी शदीद मुतासर हो सकती है। कैमरामैन शहरयार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। मुल्क ने मियां साहब की हुकूमत देखी, खान साहब को भुगता, अब मुल्क अवामी हुकूमत के लिए तरस रहा है। सिलेक्टेड का हर एक वादा झूठा और धोखा है। उन्होंने रहीमान खान वर्कर्स कन्वेंशन में अपोजिशन जमातों को भी खूब आड़े हाथों लिया। पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में हुकूमत बनाने का किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ वफाकी हुकूमत में हुकूमत साजी करेगी, मगर सूबाई हुकूमत में भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। जो वादे इस सिलेक्टेड ने किए थे वो भी बड़े बड़े वादे थे, 90 दिन में मुकम्मल होने वाले थे, मगर एक भी पूरा नहीं हुआ। और आपने देखा कि हर एक वादा झूठा निकला, हर एक वादा धोखा निकला। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो तो हम कहें कि वोट इस्तेमाल करो, विजदार को भगा दो, वोट इस्तेमाल करो, इमरान को घर भेजो। अवाम तंग है, अवाम नाराज है, आपकी वजह से हमसे भी नाराज हो रहे हैं। अगर आप वोट का इज्जत करते हो तो आप अपना वोट इस्तेमाल तो करो, बुजदार को चैलेंज करो, मिलके मुकाबला करो। ये गिर जाएगा, ये कठपुतली का कठपुतली है। आप हिम्मत पकड़े, आप अवाम का सोचे, किसी की अना, किसी का पर्सनल प्रेफरेंस को तरजीह ना दे। आप हमने मिलके पंजाब को बचाना है। अगर आप तैयार नहीं हुए तो अवाम आपको माफ नहीं।
سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جنوبی پنجاب کو عزت دی۔ پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب سے صدر، اسپیکر، وزیراعظم، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ اور وزیر خارجہ دیے۔ پیپلز پارٹی کی محبت کو دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ رحیم خان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سرائیکی وسیب کے لیے یہاں سے 2 گورنر بنائے، ایک گورنر پنجاب، ایک گورنر سندھ۔ اسی طریقے سے انہوں نے ملتان سے اسپیکر بنایا قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی صاحب، اور انہوں نے گورنر مصطفیٰ کھر صاحب کو بنایا اور وزیر اعلیٰ بھی بنایا، اور نواب صادق حسین قریشی کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرائیکی وسیب سے بھٹو خاندان کا کتنی قربت تھی۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ تشریف لائیں تو انہوں نے اس وسیب سے انہوں نے گورنر بھی بنایا اور انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی مجھے بنایا، اور انہوں نے صدر پاکستان اسی وسیب سے سردار فاروق لغاری صاحب کو بنایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس وقت وزیر خزانہ جو تھے صوبائی، انہوں نے آپ کے عزت۔ سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کا جنوبی پنجاب کا دورہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں کی محرومیوں کو پیپلز پارٹی ہی دور کر سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب کو صوبے بھر میں پیپلز پارٹی ہی بنائے گی۔ وہ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ صاحب یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ ایک نمائندہ اجلاس ہے رحیم یار خان کے ان شخصیات کا جنہوں نے سابقہ بلدیاتی الیکشن میں اپنی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جماعتی الیکشن میں 81 سیٹیں جتوا کے دیں۔ حکومت نون لیگ کی تھی، 81 سیٹیں پیپلز پارٹی جیتی اور 42 یا 44 سیٹیں نون لیگ جیتی۔ تو یہ نمائندہ اجلاس ہے، میں ان سب کو بہت اپنے دل کے قریب رکھتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کا بھی سرمایہ ہے اور یہ ضلع رحیم یار خان کی ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا بھی سرمایہ ہے۔ ساؤتھ پنجاب کا جو دورہ رہا چیئرمین صاحب کا، وہ نہایت کامیاب رہا۔ میں نے جو نظارہ دیکھا ساؤتھ پنجاب میں، حقیقت مانے میں نے اس سے پہلے ایسا نظارہ، سیاسی نظارہ پہلے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ بہاولپور کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ وارڈ نمبر 1 کے امیدوار ریحان بن جاوید کہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں 12 ستمبر پی ٹی آئی کی جیت کا دن ہوگا۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے لیے امیدواروں نے گھر گھر انتخابی مہم چلانا شروع کر دی۔ وارڈ نمبر 1 سے پی ٹی آئی کے امیدوار ریحان بن جاوید نے کہا ہے کہ وہ فتح کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ بڑا کرم ہے جی، بہت شکر ہے، بڑا ولنگ ہیں لوگ اور بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ 12 تاریخ جتنی قریب آئے گی وہ ووٹ ڈالنے کے لیے بے چین ہیں، بےتاب ہیں۔ الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ پاکستان پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی پر امید ہو گئے، کہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں 12 ستمبر پی ٹی آئی کی جیت کا دن ہوگا۔ ووٹرز نے ریحان بن جاوید کو سوشل اور متحرک ورکر قرار دیا۔ ریحان بھائی ایک سوشل آدمی ہیں اور ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، جس وقت بھی جائیں، اور پھر مین وائل ابھی انہوں نے کام بھی کروائے ہیں، مطلب ہماری سولنگ وغیرہ یہ سب انہوں نے کروایا ہے، اور بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کو فون کال کر رہے ہیں، الحمدللہ کام ہو جاتا ہے۔ بہاولپور کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں 5 وارڈ بنائے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم مقابلہ وارڈ نمبر 1 میں دیکھنے کو ملنے کے امکانات ہیں۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں 2 روز باقی ہیں۔ وارڈ نمبر 1 سے پی ٹی آئی کے ریحان بن جاوید سے متعلق آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کینٹ میں موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی ہے۔ امیدواروں کا کہنا ہے کہ موقع ملا تو عوام کی خدمت ضرور کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کا کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن جیتنے کے لیے آخری زور لگا دیا گیا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے کینٹ میں موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی نے کی۔ ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کینٹ کے حقوق کی جنگ لڑے گی، کینٹ کے مکینوں کی صحت، تعلیم اور روزگار کے لیے جدوجہد کریں گے۔ لیز کا سسٹم ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے کنٹونمنٹ بورڈ کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کریں، انشاءاللہ
آپ کے تمام حقوق جماعت اسلامی دلوائے گی. उम्मीदवारों का कहना था कि अवाम इन पर एतमाद करें, वो मसाइल हल करेंगे। कैंट में खेलों के मैदान, डिस्पेंसरी और सफाई के इंतजामात पर फौरी काम करने की जरूरत है। मैंने गरीब आवाम की खिदमत करनी है, मैंने फिर डिस्पेंसरी का काम करना है, मैंने अपने इलाके के अंदर स्कूल जो ये बच्चे यानी कि पढ़ना चाहते हैं उसका यानी कि क्याम करना है। खेल के ग्राउंड नहीं है जिसके लिए मैंने बात करनी है, और इलाके के हकूक के लिए लीज मोडिशन का वहाँ बड़ा मसला है उसके लिए बात करनी है। जमात इस्लामी ने हमेशा आवाम के साथ जो है वो खड़े हुए हैं हर मुश्किल हालात में। कंटोनमेंट के इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा अबतर हैं। कंटोनमेंट के अवाम की ज़रूरत है कि वो इस वक्त जमात इस्लामी को वोट दें ताकि जमात इस्लामी के कारकुनान और नुमाइंदे आगे जाएं और उनके लिए बात करें। रैली खटकाना से शुरू होकर डेरा अड्डा से होती हुई मेन बाजार पर इख्तिताम पजीर हो गई। रैली में पार्टी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कारकुनान पार्टी तरानों पर भंगड़े भी डालते रहे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में 2 रोज बाकी हैं। वार्ड नंबर 1 से पीटीआई उम्मीदवार रेहान बिन जावेद हल्के में सरगर्म हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में 2 रोज बाकी हैं। वार्ड नंबर 1 से पीटीआई उम्मीदवार रेहान बिन जावेद हल्के में सरगर्म हैं। इंतखाबात जीतने के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवार सरगर्म हैं। पीटीआई उम्मीदवार रेहान बिन जावेद ने सुल्तान कॉलोनी का वादा किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मौजूद अवाम का रश बता रहा है कि जीत हमारी होगी। हमने अवाम की खिदमत की है, हमने दाम के लिए काम किए, जितने के बाद भी हल्के में तरक्याती काम जारी रखेंगे। मियांवाली में डीसी खुर्रम शहजाद ने सी एजुकेशन प्रिंसिपल दानिश स्कूल के दरमियान सुलह करा दी है। प्रिंसिपल दानिश स्कूल ने सी एजुकेशन से माफी मांग ली है। सी एजुकेशन ने माफी को कबूल किया और प्रिंसिपल को गले लगा लिया। डीसी मियांवाली खुर्रम शहजाद ने दोनों अफसरों की सुलह करा दी। प्रिंसिपल दानिश स्कूल ने सी एजुकेशन से माफी मांग ली। सी एजुकेशन ने माफी को कबूल किया और प्रिंसिपल को गले लगाया। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती के खिलाफ जनूबी पंजाब में हड़ताल हुई। वकला ने ज़िली अदालतों और हाई कोर्ट के बेंचेस का बायकॉट किया। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब के वकला ने भी सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती के खिलाफ हड़ताल कर दी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, बहावलपुर, तहसील और जिले बार्स के ओहदेदारान इस्लामाबाद में होने वाली वकला हड़ताल में शिरकत कर रहे हैं। हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की जानिब से वकला को मुकदमात की पैरवी न करने की हिदायत की गई है। हड़ताल की गई है एक मेरिट की वजह से। जब मेरिट को डी मेरिट किया जाएगा, एक ज़ाब्ते से हट के लोगों को अपॉइंट किया जाएगा और जो ज़ाब्ते में आते हैं जिनका मेरिट बनता है उनको डी मेरिट करके पीछे धकेला जाएगा, तो इंसाफ नहीं हो सकता। बेसिकली इंसाफ के लिए ही वकला ने स्टैंड किया और वकला हमेशा इंसाफ के लिए लड़े हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी लड़ते रहेंगे। बार कौंसिल ने हड़ताल की खिलाफ वर्जी करने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दिया है। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के इकदाम को गलत करार देते हड़ताल की कॉल दी गई थी। हड़ताल के बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आए रोज पेशियां, आए रोज हड़ताल होती रहती है। हम लोग अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आते हैं। ये मैंने फाइलें उठाई हुई, आज जब आया हूँ मैं अपनी पेशी पर तो यहाँ पे हड़ताल है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये वकील जो हैं बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, आए रोज किसी न किसी वजह पे हड़ताल करके खड़े हो जाते हैं। दूसरी जानिब वकला हड़ताल के बायस मुकदमात की पैरवी के लिए आने वाले साइलिन रुल गए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में नए आने वाले कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज के एजाज में तकरीब मुनाकिद हुई। बार ओहदेदारान समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने एजाज में मुनक्किद तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद अकमल खान का कहना था कि अबूरी जमानतों और मामूली जराइम में मुलविस मुलजिमान को जमानती मुचलके देने की जरूरत नहीं। मुलजिमान के वर्सा का बयान हल्फी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी ही काफी है। वकला अगर अदालत पेश नहीं हो सकते तो तहरीरी या वीडियो लिंक के जरिए बहस कर सकते हैं। वकील साहब को या क्लर्क हैं या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, मैं उनको बता देता हूँ कि आप सिर्फ एक आईडी कार्ड वाला जेन्युइन जामन लाइए जो कि इस एक्यूज का वालिद, भाई, कोई भी अजीज हो सकता है, और आपको फर्द जमा बंदी रजिस्ट्री की जामन की जरूरत नहीं है। ये जामन है। ट्रांसफर होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर नवाज का कहना था कि मुल्तान बार में काबिल वकला हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम का कहना था कि अब इंतजामिया को भी बार और बेंच इसका हिस्सा बनाएंगे। सदर बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी का कहना था कि नौजवान वकला को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। मैनेजमेंट के
ساتھ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس میں اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو اور مجھے بھی آسانی ہو. باقی اب ادھر آ گئے ہیں تو اپنے عمل سے ایکشن سے آپ کچھ لوگوں کے ساتھ چلیں گے, زبانی باتیں کم کریں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے کہا کہ لوکل کمیشن کی جگہ شہادتیں خود جج کو لکھنا ہوں گی, تاہم ڈیفنس کونسل کا آپشن کھلا ہے. اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار اسامہ بہادر نے انجام دیے. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو شیلڈ بھی پیش کی گئی. کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز, روہی, ملتان میں پاکستان کی سب سے بڑی غلہ منڈی بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئی. غلہ منڈی میں صدرات سے روڈ تاحال خستہ کا شکار ہیں. رہی صحیح کسر منڈی میں سیوریج کے بوسیدہ نظام نے پوری کر دی. وسیم شہزاد کی رپورٹ. یہ مناظر ہے پاکستان کی سب سے بڑی غلہ منڈی کے, جو انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے باعث جوہر کا منظر پیش کر رہی ہے. تاجروں کا کہنا تھا کہ دیرینہ مسئلے پر بارہا انتظامیہ کو درخواست دے چکے ہیں, مگر تاحال کوئی سنوائی نہیں ہو سکی. سیوریج کا نظام غلط ہے, پانی وغیرہ کھڑا ہے, کسٹمر کی تنگی ہوتی ہے. بعض ٹائم حضرات نمازی حضرات ہوتے ہیں, مسجد میں جانے کے لیے بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے. بہت کافی اوپر سے لانگ سفر کر کے ان کو آنا پڑتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے. تاجروں کا کہنا تھا کہ ایک تو منڈی کا روڈ خستہ حال ہے, جبکہ بوسیدہ سیوریج کے نظام کے باعث پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے. منڈی میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے. تو سارے کو سیٹ اپ کیا جائے, تو ضروری ہے کہ یہاں پہ کام ہونا چاہیے. وغیرہ بندہ سفید کپڑے پہن کے آتے ہیں تو شام کو حشر ہوتا ہے, وہ کوئی کہیں گرا پڑا ہے, کوئی کہیں گرا پڑا ہے. منڈی کے حالات بڑے خراب ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ غلہ منڈی کی موجودہ ابتر حالت انتظامیہ کے لیے سوال یا نشان ہے. پاکستان کی سب سے بڑی غلہ منڈی میں سیوریج کے بوسیدہ نظام کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ فی الفور اس مسئلے کو حل کرے تاکہ تاجروں کو ریلیف مل سکے. کیمرہ مین ارشد گجر کے ہمراہ وسیم شہزاد, ملتان. سخی سرور بین الصوبائی پل کی تعمیر کئی ماہ سے مکمل نہیں ہو سکی. پل کا متبادل راستہ خراب ہے, درجنوں گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں. کوئٹہ روڈ پر بدترین ٹریفک جام ہے, مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علی موسیٰ رضا سے جان لیتے ہیں. علی, بتائیے گا مزید. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں بین الصوبائی کوئٹہ روڈ سخی سرور پل پر. صورتحال کچھ اس طرح سے کئی مہینے ہو گئے مگر سخی سرور پل جو ہے تعمیر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. ٹھیکیدار کی غفلت کی وجہ سے جو متبادل راستہ بنایا گیا ہے انتہائی نامناسب ہے, جس کی وجہ سے آئے روز جو ہے وہ گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بین الصوبائی کوئٹہ روڈ سخی سرور ہے جس پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں. روزانہ کا یہی معمول بن گیا ہے. ٹرانسپورٹر ذلیل و خوار ہے. یہاں پر کئی گھنٹوں سے جو روڈ ہے وہ بلا کے, میرے ساتھ سخی سرور کے وائس چیئرمین فیض محمد موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, کیوں یہ پل نہیں بن رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 6-7 مہینے تھی کہ نہ اہل نہ لائق ٹھیکیدار ہے جرا میرے خیال دے نیشنل ہائی وے کا چاہیتا آدمی ہے. متبادل روڈ جرا بنائے سی وہ ناکے سے روزانہ لاکھوں روپے کا جرا نہ نقصان تھا پہ ٹرانسپورٹ کا. وہ متبادل راستہ جرا بنائے وہ ناکے سے ٹھیکیدار جوں کہ تو خبریں لوائیں اساں کمشنر صاحب کو آکھے سے سابقہ کمشنر شاہ صاحب کو انہیں نوٹس کیتا, کچھ کام تیزی نال جلد بنوائے سی. ہوں جو نواں کمشنر رہا ہے انہیں اصلی ریکویسٹ ہے انہیں کو کہ ان کسے کو جرا جا کو چھٹکارا ٹھیکیدار کو چھٹکارا حاصل کیتا وجے. یہ نہ لائق ہے نہ اہل ہے, یہ کام نہیں کر سکتا. 7 مہینے تھی گئے نا ساری مشینری ساری تباہ تھی چکی ہے. ڈیورشن کی وجہ کو 1 روپے کا کام نہیں کیتا. ڈیورشن کروڑے روپے جنا کی دکھ رہے ڈیورشن کے حساب نال ڈیورشن کو بڑھاؤ واسطے, لیکن نا اہل ٹھیکیدار ہے ساری ان کو جان چھڑوائی. بالکل نا اہلی کی انتہا. علی موسیٰ رضا, آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.